تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے اور یہ کب پڑھنی ہوتی ہے؟ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذو الحج شریف کی فجر سے لے کر 13 ذو الحج شریف کی عصر تک یہ جماعت مسنونہ کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، تو یہ ان پر ایک بار بلند آواز سے کہنا، یہ مردوں کے لیے ایک بار بلند آواز سے، اور 3 بار کرنا یہ مستحب ہے، لیکن ایک بار بلند آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے. سب سے پہلے تکبیر تشریق کس نے پڑھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا مبارک سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا یعنی شیپ بھیجا گیا ہے. لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی. حوالہ بنایا شرح ہدایہ جلد 3 پیج نمبر 387. تشریق کے معنی بھی ارشاد فرما دیجئے. خشکی. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بقر عید کے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کے بعد والے 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں کہ ان دنوں میں اہل عرب قربانی کے گوشت کو سکھاتے، انہیں دھوپ دیتے ہیں. تشریق بمعنی سکھانا، دھوپ دینا. یہ میراث شریف کی 4تھی جلد میں. تو یہ 3 دن ایام تشریق ہوئے 10 تاریخ کے بعد کے 11 12 13، جبکہ خود 10 تاریخ ہے یہ یوم نحر کہلائے گا، یوم نحر کہلاتا ہے. اور اس سے اگلا دن جو ہے 9 تاریخ یہ یوم عرفہ. تو اس کی ترتیب یوں کر لیتے ہیں کہ 9 ذو الحج شریف کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 10 ذو الحج شریف کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن یوم النحر کہتے ہیں، اور باقی 3 دن 11 12 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں، تشریق کے دن. تکبیر تشریق کس پر پڑھنا واجب ہے؟ تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس مقیم کی اقتدا کی. وہ اقتدا کرنے والا نے پیچھے اس کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا چاہے مسافر ہو یا گاؤں کا رہنے والا، اور اگر اس کی اقتدا نہ کرے یعنی اپنی الگ سے پڑھے تو ان پر یعنی مسافر اور گاؤں کے رہنے والے پر واجب نہیں. دوسرا مسئلہ پہلے رہ گیا، مقیم نے اگر مسافر کی اقتدا کی یعنی مقیم مقتدی ہے اور مسافر امام، تو مقیم نے اگر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھی تو مقیم پر واجب ہے، اگرچہ اس مسافر امام پر واجب نہیں. اگر کسی نے اکیلے اپنی نماز ادا کی تو کیا اس پر بھی تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہوگا؟ نہیں، البتہ یہ کہ وہ صاحبین کے نزدیک، صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے بہت بڑے شاگرد تھے، یہ ان کو صاحبین کہتے ہیں. ان کے نزدیک کیونکہ واجب ہے اکیلی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو منفرد کہتے ہیں، فرض نماز جس نے اکیلے پڑھی تو اس پر اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجب نہیں ہے تو اس کا واجب نہیں کہیں گے، تاہم پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک. حاجی صاحبان بھی کیا حج میں تکبیر تشریق پڑھیں گے؟ جی ہاں، وہ بھی اگر ہاں بالکل پڑھیں گے. 9 تاریخ کی وہ ٹائم ہے ان کا بھی، ان کے ساتھ وہ وہاں جب 9 ان کی فجر سے ان کی بھی شروع ہو جائے گی. جبکہ وہ حاجی مسافر بھی ہو؟ مسافر ہوگا تو پھر واجب نہ رہے گی، اور بھاری تعداد مسافر کی بھی ہوتی ہے. جی. سبحان اللہ. کیا عورتوں کو بھی ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہوگی؟ ان پر واجب نہیں ہے، بہتر یا مجھے. جی. کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں تکبیر تشریق پڑھ سکتی ہے؟ جب ان پر نماز تو ہے نہیں، البتہ ذکر و اذکار اس کے لیے جائز ہے. تو ویسے اگر کوئی تکبیر تشریق سارا سال بھی اگر پڑھتا ہے ویسے ہی پڑھتا ہے تو ہے تو اللہ پاک کی پاکی، اللہ پاک کی بڑائی اس میں بیان کی جا رہی ہے، تو ذکر و اذکار کے طور پر پڑھ سکتی ہے. ٹھیک. اگر کسی کو تکبیر تشریق یاد نہ ہو تو کیا امام صاحب کی تکبیر تشریق کو سن لینا کافی ہوگا؟ یہ یاد کرنا واجب ہوگا یعنی پوری ہے نا، کیونکہ پڑھنا واجب ہے. جس پر پڑھنا واجب ہے اس کو تکبیر تشریق یاد کرنا واجب تو کیسے کہیں گے؟ دیکھ کر بھی تو ممکن ہے.
सराहतन जुजिया नहीं है असल, इसका देखा नहीं कोई जुजिया, इन्हें पढ़ना वाजिब है, याद करना में तरद्दुद है, याद करना समझ में नहीं आ रहा। तो इसको देखकर, क्योंकि नमाज में तो नहीं है ना, तो देखकर पढ़े या सुन कर पढ़े कि इमाम पढ़ रहा है तो इसके साथ साथ पढ़े, या दूसरे कोई इसको पढ़ा दे और ये पढ़ता जाए। इन्हें कोई ऐसी सूरत कर ले कि पढ़ना वाजिब है, लिख कर रखना या छपा हुआ प्रिंट वगैरह तो बहुत इतना ज्यादा दुश्वार नहीं है, जो देख कर पढ़ ले। न जिस तरह भी मुमकिन हो इसको पढ़ना वाजिब है, कम से कम एक बार। हुजूर, एक सवाल और इस तरह का जहन में आ रहा है कि इमाम साहब भी मुकीम है और मुक्तदी भी मुकीम है, मुसाफिर दोनों में से कोई नहीं, मगर जो मुक्तदी है वो मसबूक है, यानी उसकी एक या दो रकातें चली गई या चंद रकातें चली गई। अब इमाम साहब ने तो सलाम फेरा और उन्होंने और दीगर मुक्तदियों ने तकबीर तशरीक पढ़ी। अब जो मुक्तदी था जिसने अभी बकिया नमाज पूरी करनी थी, अगर वो नमाज पूरी करने के बाद क्या वो तकबीर तशरीक भी पढ़ेगा? पूरी जमात इसको नहीं मिली थी जी हाँ। अब अपनी जब ये खत्म करेगा जी हाँ। तब ये पढ़े, इस पर वाजिब इस पर वाजिब है ये पढ़े, और एक बार बुलंद आवाज से पढ़ना है, पर इतनी बुलंद आवाज ना करे कि जिससे नमाजी अगर मसबूकीन है या और कोई भी किसी को ईजा ना हो। उसकी तकबीर तशरीक वो भूल गया, मसबूक नमाज उसने पूरी पढ़ ली, बकिया तो सुन्नत वगैरह पढ़ रहे, अब वो भूल गया, तो क्या उसका तर्क वाजिब है? और अगर तर्क वाजिब है तो अब उसके लिए क्या तौबा वाजिब हो जाएगी उस पर? जानबूझकर अगर उसने अब तो भूला है तो भूलने से गुनाह। तकबीर तशरीक सलाम फेरने के बाद फौरन वाजिब है, यानी जब तक कोई ऐसा फेल ना किया हो कि उस नमाज पर बिना ना कर सके, न दूसरी नमाज उस पर ना पढ़ सके। अगर मस्जिद से बाहर हो गया या जानबूझकर वुजू तोड़ दिया या कलाम किया, बातचीत की, और अगर साहवन यानी भूल कर भी अगर बातचीत की तो तकबीर साकित हो गई, यानी अब रुक गया, पढ़ने का वो मौका खत्म हो गया। और बिला कस्त अगर वुजू टूट गया तो कह ले, बिला इरादा वुजू टूट गया तो अब ये कि तकबीर कह ले। तो इसको थोड़ा मजीद आसान कर दें, वजू टूट गया तो अब कह ले, और मतलब अब नमाज जैसे कि मुकम्मल कर ली और उसने तकबीर तशरीक नहीं पढ़ी तो कोई ऐसा फेल ना कर लिया कि जिस पर नमाज की बिना ना हो सके, दोबारा उस पर दूसरी नमाज क्या करोगे यार इसको असल? इसमें यह है कि असल ये था कि जब वो भूल गया तो अब इसके बाद कोई ऐसा काम अगर उसने कर लिया कि उसकी बुनियाद पर वो नमाज नहीं पढ़ सकता, बिना उस पर नहीं कर सकता, तो अब ये तकबीर उससे साकित हो गई, यानी अब वो ये नहीं यानी अब वो वाजिब इसका अदा ना हुआ। और अगर कोई ऐसा काम हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर बिना हो सकती है, वो पढ़ सकता है, तो अगर खुद जानबूझ के वज़ू ना तोड़ा हो इसने, तो इस वजह से इसको इजाज़त होती है कि वो इसके ऊपर नमाज की बुनियाद रख सकता है। अगरचे कि अब यहाँ नमाज की बुनियाद इसने नहीं रखनी, जैसे किसी का वज़ू दरमियान में टूट जाता और वो उठ के जाता वापस आके वज़ू करके उसी पर बिना कर सकता था। अब यहाँ जो मामला है वो ये है कि इसका वज़ू खुद ब खुद टूटा है, तो इसको इजाज़त तो इस बात की होती है कि नमाज की बिना कर सकता है, तो इस वजह से वो तकबीर भी कह सकता है। बिना ने बुनियाद में ना समझन, इसको यूँ समझा कि जैसे कि दो सुन्नतें पढ़ रहा है और इस पर नफल की बिना कर सकता नहीं, इसके साथ नफल भी शामिल करके ये आगे बढ़ सकता है, इसको कहते हैं बिना करना। यही है यहाँ मुराद ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर सज्दा साहब इसके ऊपर लाजिम हो गया और इसको सज्दा साहब करना था लेकिन भूल गया वो सज्दा साहब। अब अगर वो किसी से बातचीत कर लेता है, किसी से जो है वो गुफ्तगू कर लेता है, या कुछ खा पी लिया उसने या जानबूझ के वज़ू तोड़ दिया, तो अब वो सज्दा साहब नहीं कर सकता, दोबारा नमाज उसे पढ़ना होगी। लेकिन खुद उसका वज़ू टूट गया, जानबूझ के नहीं तोड़ा, तो अब वो इसी नमाज की बुनियाद पर सज्दा साहब कर सकता है, वजू करके ना। हाँ जी, वज़ू करके, ज़ाहिर है। ये बातों का होता सज्जा से वाजिब हो जाता, दो सलाम फेर कर आगे बैठ जाए। हुजूर, इसमें असल में है फिर याद आ गया कि सज्जे से उठा, मैंने बातचीत नहीं की थी, जैसे बात आमतौर पर बातचीत का इम्कान रहता है कोई सी, तो बातचीत नहीं की थी, तो अब ये दोबारा फौरन सज्जा कर सकता है, सज्जे साहु, या कोई खाया पिया नहीं था तो भी सज्जा साहु कर सकता है। यानी अगर किसी के ऊपर सज्दा साहु वाजिब था, हाँ, और उसको नमाज उसने पूरी पढ़ ली मगर उसको याद ही नहीं रहा कि मुझ पर सज्दा साहु वाजिब है, उसे सलाम फेर दिया, दोनों तरफ सलाम फेर दिया, अब सलाम फेरने के बाद याद है वो सज्दा साहु वाजिब था, तो अब नमाज वाजिब यादा इसके लिए हुई क्योंकि सज्दा साहु वाजिब, लेकिन अब इसने कोई कलाम भी नहीं किया, कोई खाया नहीं ना, उसने जानबूझ के वजू तोड़ा, तो अब उसी वक्त वो सज्दा साहु यानी दो सज्दे कर ले और फिर अत्तहियात पूरी पढ़ ले। जी जी, जो सज्जा साहु का तरीका जी। है। अब दोबारा सलाम फेरने की आदत नहीं है, वो सज्जा दो सज्जे कर ले और अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़ के जो अपना कायदा है पढ़ने का उसके मुताबिक सलाम फेर ले, तो अब नमाज से ये फारिग हो गया। वो जो बात
بات وہیں دوبارہ آ جائے گی کہ ہمارے جیسے کہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ دعائے قنوت کے بجائے رکوع میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ جماعت سے پڑھنے کی چونکہ عادت نہیں ہوتی. نارملی جماعت سے وطر نہیں پڑھے جاتے اور ماہ رمضان میں جماعت سے وطر پڑھے جاتے ہیں. تو اب وہ دعائے قنوت کے طور پر جو ہے نا وہ اللہ اکبر کی دعائے قنوت کی جگہ پر رکوع میں چلے جاتے ہیں. اب یہاں یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد عادت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ورد وظیفہ پڑھنے کی, جیسے ابھی ہم وہ دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں اور فرض نماز کے فوراً بعد. اب جیسے ہی نماز کا سلام پھیرا اور ہم نے کوئی ذکر اذکار کر لیا تو اب فوراً اس کے فوراً تکبیر تشریق پڑھنی تھی ہم کو ان دنوں میں, مگر تکبیر تشریق پڑھنے کے بجائے ہم نے کوئی بھی ورد کر لیا, وظیفہ کر لیا, آیت الکرسی پڑھ لی, تو کیا اب تکبیر تشریق کا موقع جاتا رہا؟ بنا باقی ہے نا, سجدے سہو بھی کر سکتا ہے, یا عذاب ذکر اللہ تطمئن القلوب جو آپ پڑھتے ہیں سب تھوڑی پڑھتے ہیں, بولتے تو بھی نہیں پڑھتے. اللہ پاک ہمارے دل کی حفاظت فرمائے. یہ کہ مطلب جو میوزک والے میوزک سن کر وہ روح کی غذا شیطانی غذا حاصل کرتے ہیں, ہم ذکر اللہ سے روح کی غذا حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ جب سے آپ نے فرمایا 99% تو اس کی عادت رکھی ہے. آپ کی تو ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. کبھی کبھی میں بھولتا تھا, آپ کو دیکھ کر یاد بھی آ جاتا ہے جمعے کی نماز, میری بھی عادت ہے الحمدللہ, لیکن انسان نے کبھی توجہ نہ بھی رہے. یہ بڑا پیارا ورد ہے, یعنی کہ ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی دل پر ہاتھ رکھ لیں, سیدھا دل پر ہاتھ رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب 11 بار پڑھ لیں, 11 ٹائم. اگر دل کی بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ دور ہوگی, اور اگر دل کی بیماری نہیں ہے تو قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس کا یہ فائدہ. آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کوئی گھبراہٹ ہے, کوئی پریشانی ہے دلی طور پر, اللہ نے چاہا تو اس سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ثواب کی نیت سے پڑھیں تو اللہ کا ذکر ہے, قرآنی آیت ہے یہ, اس کی عادت مشورہ یہ, مطلب نہ پڑھے تو کوئی گناہ تو ہے نہیں, نہ پڑھے تو ثواب ہے, فائدہ ہے. تو اب اگر کسی نے کوئی ایسا ورد کر لیا تو اس کے فوراً اس کو یاد آیا یا تشریق رہ گئی نا تکبیر تشریق, تو اب اس کے فوراً تکبیر تشریق پڑھ لے, واجب نہ چھوٹا. واجب نہ چھوٹا, یعنی وہ صورت نہ پائی گئی کہ جس سے مطلب کہ وہ بنا نہ ہو سکے. یہ بنا میں اور بنیاد اور فاؤنڈیشن اور یہ ظاہر ہے کہ اب اگر بڑی خوبصورت اور بڑے پیارے مسائل ڈسکس ہوئے, اگر توجہ ہو تو ایک کون سا مسئلہ رہ گیا, پوچھے کون سا؟ اچھا اب وہ ایک سوال شاید ڈھونڈنا رہ گیا تھا, کوئی ایک تھا مسئلہ وہ میں نے پوچھا تھا, تو کیا عورتوں کو بھی ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہوگی؟ جی بالکل ہے. اصل میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اقتدا کرتی تھی مردوں کی اس دور کے اندر, تو اس میں وہ صورت ہوتی تھی کہ اس میں عورت پر بھی واجب ہوتی تھی. اب چونکہ ہمارے دور میں اجازت ہی نہیں ان کو آنے کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی بنیاد پہ منع کیا, تو وہ پورا ایک اس کا الگ مضمون ہے. تو بہرحال اگر کسی نے اس طرح اقتدا کی ہو عورت نے مرد کی, تو یعنی مقیم کی, پھر اس صورت میں اس پر واجب ہوتی ہے, لیکن اس نے بہرحال آہستہ آواز میں ہی پڑھنی ہے. بلند مرد اور غیر مردوں کو آواز نہ پوچھے. لیکن اب چونکہ وہ صورت نہیں رہی جماعت سے نماز پڑھنے کی ان کو اجازت نہ رہی, تو اب گھر میں جب یہ اکیلے پڑھے گی تو وہی پھر صاحبین والا قول, اس پر عمل. اگر گھر میں پڑھ لے تو ذرا منع بھی نہیں ہے, پڑھ لے تو اچھا ہی ہے. کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکبیر تشریق پڑھی ہے؟ حدیث پاک ملتی ہے تو عرض کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد